کہ آپ اپنے بھائی کو اس طریقے سے اپنے پاس رکھیں۔ فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھ لیا۔ ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں وہ جو وقت کا بادشاہ اس کا قانون رائج تھا، وہ یہ قانون تھا کہ جس سے بھی مال چوری کیا ہوا ملتا وہ اس مال کا 2 گنا ادا کر کے جان چھوٹ جاتی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو آدمی بھی کسی کی چوری کرتا وہ صاحب مال کے پاس 1 سال تک غلام بن کے زندگی گزارتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اگر مصر کے قانون کے مطابق فیصلہ فرماتے تو کبھی بھی اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہ سکتے۔ وہ جو بھائیوں نے خود سے کہہ دیا اور انہوں نے خود سے نہیں کہا، کس نے کہلوایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہہ دے کہ ہمارے والد کی شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ فرمایا بھائی کو رکھ لیا۔ نرفع درجات فرمایا یہ درجات بلند کیے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا یوسف کو بھی بادشاہ بنایا اور یوسف کے ساتھ بھائی بنیامین کو بھی ملاقات کروائی اور پھر ان کے پاس رکھ لیا جناب۔ اچھا جی، جب بھائیوں نے یہ ساری چیز دیکھی ہے کہ حضرت بنیامین کے سامان میں سے یہ سارا کچھ نکلا ہے، اب سنیے گا بھائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یسرف سرق اخ لہ من قبل۔ فرمائے اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اور بھائی کون ہے؟ وہ سامنے کھڑے یوسف علیہ السلام۔ فرمائے اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی ہے، اگر اس نے کی ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اب امتحان دیکھیے گا پیارے علیہ السلام کا، وقت کا بادشاہ ہے، اگر چاہتا نا اسی وقت اپنے بھائی چمڑی اتروا دیتا۔ فرمایا آپ نے پہلے ظلم کیا، اب پھر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگائے اور میں سامنے کھڑا ہوں۔ لیکن فرمایا فَأَسَرَّ يُوسُفُ عَن نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ فرمایا پیارے سب نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیا اور وہ سارا غصہ اور وہ سارا جو ارمان ہوا اور میں اسے میرے یوسف نے دل میں چھپا لیا۔ جی یقین جانے یہ کام یوسف علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُف، فرمایا وہ سارے غصے کو اور وہ ساری بات کو دل میں چھپا لیا۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، زبان سے اس کا اظہار نہ کیا، بس اتنا فرمایا أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا۔ فرمایا تم پرلے درجے کے بدترین مکان پہ کھڑے ہو۔ کیا مطلب؟ تمہارا کردار ابھی تک وہی ہے، اتنی مشکل حالات میں گزر گئے اور ساتھ میں تمہارے ساتھ کتنی بھلائیاں کی ہیں، میں یوسف نے کتنا احترام کیا، لیکن پھر بھی جناب تم اپنے کردار سے نہ واپس آ سکے۔ انتم شر مکانا واللہ عالم بما تصفون۔ فرمایا جو تم کہہ رہے ہو میرا رب خوب جانتا ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے، میرا رب خوب جانتا ہے۔ مفسرین اکرام نے یہاں 2 باتیں لکھی ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ایک بات لکھی ہے تفسیر کبیر والے نے اور ایک بات لکھی ہے تفسیر خازن نے۔ تفسیر کبیر والے نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی نسبت سے بات لکھی ہے اور تفسیر خازن والے نے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بات لکھی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن کے اندر یہ ننہال میں کچھ وقت کے لیے گئے تھے زندگی گزارنے کے لیے، مطلب ملنے کے لیے، تو وہاں ان کے نانا نے سونے کا بت بنایا ہوا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سونے کے بت کو اٹھا کے توڑ کے ختم کر دیا کہ یہ بتوں کی عبادت نہیں، عبادت صرف اس کی اللہ کی۔ پر میں وہ پھر چوری کا الزام یوسف علیہ السلام پر لگاتے رہے
حالانکہ حقیقت میں چوری نہیں تھی، بلکہ پیارے یوسف نے تو وہ غیر اللہ کی عبادت کے نشان کو بھی کیا کیا تھا، ختم کیا تھا۔ اور دوسری بات جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھی ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنی پھوپھی کے پاس رہتے تھے اور وقت گزارتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پھر بچہ اور پھر ادھر سے حسن اور پھر وقت کا پیغمبر بھی بننا تھا، اور میں حضرت یوسف بڑے خوبصورت، پھوپھی کو انتہا درجے کی محبت تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب واپس بلایا، میرے کو بھیجو، میرا نہیں گزرتا، میرے پاس واپس یہ کیا۔ حضرت یوسف تو معصوم تھے، انہوں نے اپنا کوئی خاص ایک کپڑا تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی وراثت میں ملا تھا، یعنی